شخصیت کو اللہ نے عزت اور فضیلت کا تاج عطا کیا ہے، زمانہ و ذات کو صدیق اکبر کہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرام کی فضیلت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیان فرمائی، فرمایا لا تمس النار مسلما رانی، آگ اس کو چھو نہیں سکتی جس مسلمان نے مجھ محمد عربی کا دیدار کیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا اور اس کو بھی آگ نہیں چھو سکتی جس نے میرے کسی صحابی کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ خود دیکھیں کائنات میں جتنے لوگ ہیں وہ اللہ کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں مسلمان، یا اللہ عذاب سے بچانا، جہنم کی آگ سے بچانا، جنت جو تیرا فضل ہے وہ ہمیں عطا فرمانا۔ لیکن صحابی کی فضیلت دیکھیں، سرکار اعلان فرما رہے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور جس نے میرے صحابی کی زیارت کر لی اسے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس جماعت کے کسی فرد کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، اس پوری جماعت کے امام اور قائد کا نام ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور اس سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے، نبی پاک کے صحابہ کا حیا تو جہنم کی آگ بھی کرتی ہے، جو ان کی زیارت کر لے اس کو بھی نہیں چھوتی۔ اس لیے جو آدمی چاہتا ہے میں جہنم سے بچوں، میں خدا کے غضب سے بچوں، میں خدا کے عذاب سے بچوں، تو وہ عزت اور احترام کرے اس جماعت کا جس جماعت کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ جنتی، سب عزت و عظمت والے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے خصوصیت کے ساتھ فرمایا حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امتی، میں اپنی ساری امت کو حکم دے رہا ہوں ابو بکر سے پیار بھی کرے، ابو بکر کا شکریہ ادا بھی کرے، اس لیے کہ صدیق اکبر نے سب سے پہلے میرا کلمہ پڑھ کے اپنا سب کچھ مجھ پر قربان کیا ہے، اس لیے میں امت سے یہ تقاضا کر رہا ہوں جس کو مجھ محمد عربی سے پیار ہے انہیں حکم دے رہا ہوں مجھ سے بھی پیار کرنا اور صدیق اکبر سے بھی پیار کرنا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اعزازات میں سے یہ کوئی کم اعزاز ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا وصال با کمال ہوا، آپ دنیا سے عالم برزخ کی طرف تشریف لے گئے، تو اس وقت رسول اللہ کے مصلی پر صحابہ کرام نے جس شخصیت کو کھڑا کیا وہ جناب صدیق اکبر کی ذات۔ اپنی زندگی میں نبی پاک نے خود فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کر ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آقا نے اپنی موجودگی میں صدیق اکبر کو حکم دیا کہ صحابہ کو نماز تم پڑھائیں۔ دیکھیے ایک بات اور بھی سوچئے، آج یہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم مشکل سے ہم میں کوئی ایک آدھا نماز پڑھانے والا ہوتا ہے، اور نبی کے تو سارے صحابہ کی جماعت سبحان اللہ، وہ سارے عالم، وہ سارے متقی، وہ تقوی و طہارت کی پہچان، وہ سارے قرآن پاک کو خوبصورت انداز سے پڑھنے والے، دین مصطفیٰ سے سیکھنے والے، ان میں تو ہر ایک قائد تھا، لیکن اس پوری جماعت صحابہ میں سے جس کو امامت کے لیے منتخب کیا نبی کی نگاہ نے وہ جناب صدیق اکبر کی ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے تمام صحابہ کی امامت کروائی حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں، اور پھر حضرت نبی پاک علیہ السلام کے وصال پاک کے بعد حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ہم نے غور کیا اپنے مسئلے پر تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ سرکار نے جس کو ہمارے دین کا امام بنایا تھا ہم نے اسے دنیا کا بھی امام بنایا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ نماز کی امامت، نماز چونکہ دین ہے تو سرکار نے دین کا امام بنایا صدیق اکبر کو۔ مولا علی فرماتے ہیں ہم نے دنیا کا امام بھی صدیق اکبر کو بنا لیا۔ اب یہاں سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ جیسی مقدس جماعت کے دین و دنیا کے امام کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جہاں تک صحابہ کرام کی عزتوں اور عظمتوں کا تعلق ہے عام بندے سے تو سوچا نہیں جا سکتا، ان کا وزن نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں آج بھی کوئی مسلمان جا کر نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ہے۔ آج بھی کوئی مسلمان اللہ نصیب کرے اور گنبد خضرا کے جلوے نصیب کرے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے
آج نماز جو پڑھے اس کو 50,000 کا ثواب ملتا ہے. اور صحابہ کا مقدر دیکھیے، وہ تو نماز ہی حضور کے پیچھے پڑھتے تھے. سبحان اللہ. آج اگر ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کی تو 50,000 کے برابر ثواب ہے، لیکن جو آقا کے پیچھے پڑھتے تھے اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ سبحان اللہ. اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. اور پھر دیکھیے صحابہ کرام کا مقدر. صحابہ کرام نے دین پڑھا تو پڑھانے والے آقا تھے. صحابہ کرام نے بیعت کی تو مرید صحابہ تھے اور پیر میرے آقا تھے. صحابہ کرام نماز پڑھتے ہیں، مقتدی صحابہ ہوتے ہیں اور امام میرے آقا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، آقا خطبہ دیتے ہیں، خطبہ صحابہ سنتے ہیں اور خطیب میرے آقا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کی وہ مقدس جماعت ہے، ان کے خطیب جیسا کسی کو خطیب نہیں ملا، ان کے امام جیسا کسی کو امام نہیں ملا، ان کے پیر جیسا کسی کو پیر نہیں ملا، اور ان کے نصیب جیسا کسی کو نصیب نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ عام طور پر، چھوٹا آدمی ہوتا ہے وہ بڑے بندے سے دوستی شو کرتا ہے. سبحان یہ عام لوگوں کو بیماری ہوتی ہے. بندہ چھوٹا ہوگا کہے گا جناب میرے وزیر اعظم سے تعلقات ہیں، میرے فلاں جرنیل سے ہوں یا نہ ہوں. وہ لوگوں میں اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے میں بڑی شے ہوں. اور نبی کے صحابہ یہ اتنی عزت والے ہیں، یہ خود نہیں کہتے کہ ہم نبی کے ساتھی ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ میرے محمد کے ساتھی ہیں. اب جن کو اللہ نبیوں کے سردار کا ساتھی کہے، اس سے بڑی عزت اور کیا ہوگی؟ اور جن کو میرا نبی خود چن کے پھر فرمائے اکرم اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرنا، میرے دوستوں کی عزت کرنا، میرے یاروں کی عزت کرنا. چھوٹا بندہ کہے نا میں بڑے کا دوست ہوں، اس کی وہ ویلیو نہیں ہے. اور اگر کوئی بڑا کہہ دے یہ میرے دوست ہیں، سبحان اللہ. آپ دنیا داری کے اصول سے دیکھیں، کوئی تکڑا بندہ کسی ماڑے بندے کو کہہ دے کہ یہ میرا دوست ہے تو لوگ پھولے نہیں سماتے. جناب بڑے بندے نے کہا یہ میرا دوست ہے. اب نبی کے صحابہ کی، سب صحابہ کی عزت سنیے کہ صحابہ وہ ہیں جو خود نہیں کہتے ہم نبی کے ساتھی ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرے ساتھی ہیں. حیا والی باپ، حیا والی اولاد کو باپ کے دوستوں کی حیا ہوتی ہے، اور حیا والی امت کو نبی کے صحابہ کی حیا ہے. مقدر دیکھو جن کو حضور فرمائے یہ میرے ساتھی ہیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ چن کے دیے ہیں. اور یاد رکھنا کوئی کسی کو گھٹیا چیز نہیں دیتا. جتنا خدا کو مصطفیٰ سے پیار ہے، اللہ نے جو نبی کو صحابہ چن چن کے دیے ہیں تو ایسے چن کے دیے جن کا ظاہر بھی صاف، جن کا باطن بھی صاف، اور جنہوں نے ثابت کر دیا کائنات کا ہر رشتہ انہوں نے چھوڑا بھی ہے، توڑا بھی ہے، لیکن حضور کا ساتھ نہ چھوڑا ہے نہ نبی سے تعلق توڑا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو میرے نبی بڑے اعزازات سے نوازتے ہیں. سرکار منبر پر تشریف فرما ہے اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک بات فرمائی. آپ نے فرمایا میں تمہیں دیکھتا ہوں صحابہ کے بارے میں اور میری اہل بیت کے بارے میں کوئی اختلاف نہ کرنا. اور صحابہ سامنے بیٹھے ہیں. فرمایا میری محبت، میری اہل بیت کی محبت اور میرے صحابہ کی محبت اللہ نے میری ساری امت پر فرض فرما دی ہے. اس کے بعد سرکار نے فرمایا اے ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے جلدی سے. سرکار نے فرمایا ادنو منی، ابو بکر میرے قریب ہوا. سیدنا صدیق اکبر قریب ہوئے. اب پیار کا انداز دیکھیے. فضمہ الی صدرہ، نبی پاک نے اپنے سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ. بڑے مجمع میں صحابہ کرام کے سامنے وقبل بین عینیہ، اور صدیق اکبر کی پیشانی کو چوما. سرکار نے پہلے سینے سے لگایا، پھر پیشانی کو چوما، اور پیشانی کو چومنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں ورائنا دموع رسول اللہ تجری علی خدہ، ہم نے دیکھا کہ سرکار صدیق اکبر کو چوم بھی رہے ہیں اور آقا کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے. میرا نبی تو سب کچھ جانتا ہے. غالباً میرے آقا کو پتا تھا کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو صدیق اکبر کے بارے میں جن کا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا. حضور نے آنکھوں سے آنسو بہا کے فرمایا ابو بکر تیری وفا کو کوئی کیا جانے، میں جانتا ہوں. تم ان کا انداز نہ دیکھنا، میرا انداز دیکھنا. ثم اخذ بیدہ، پھر نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا. ونادا بِأَعْلَى صَوْتِهِ، اور بآواز بلند نبی پاک نے اعلان فرمایا ھذا ابو بکر، یہ ابو بکر ہے جسے میں سینے سے لگا رہا ہوں، یہ ابو بکر ہے جس کی پیشانی کو میں چوم رہا ہوں. اور اگلے جملے جو نبی پاک نے شان میں فرمایا سنیے، فرمایا صدقنی حین کذبنی الناس،
جب لوگ مجھے نبی ہونا نہیں مانتے تھے، جھٹلاتے تھے، یہ ابو بکر تھا جو مجھ محمد کی تصدیق کرتا تھا، جو کہتا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے لوگوں سن لو، پھر جب لوگ مال روکتے تھے یہ مال خود خرچ کرتا تھا، جب لوگ مجھ سے دور بھاگتے تھے پھر یہ محمد کے سائے میں آتا تھا۔ اور یاد رکھ لو ایک میری بات، جو ابو بکر سے دور ہے وہ خدا اور مصطفیٰ سے دور ہے، جسے ابو بکر سے پیار ہے اسے خدا سے بھی پیار ہے، مصطفیٰ سے بھی پیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اچھا، صحابہ کرام کے قائد ہونے کے باوجود عزت و عظمت اتنا کہ قرآن ان کی عظمت بیان کرے، میرے آقا ان کی عظمت بیان کرے، اور عاجزی کا عالم دیکھیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا 360 کام ہیں نیکیوں کے، اللہ تبارک و تعالی جس بندے پر کرم فرمانا چاہتا ہے ان میں سے کوئی ایک نیکی کا کام ان میں رکھ کے اس کو جنتی کر دیتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے، نیکی کے کسی کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے چھوٹا سمجھ کر، اس لیے کیا پتا کہ وہی کام آپ کو جنتی کروا دے، اور کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ممکن ہے وہی برائی آپ کو تباہ کر دے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا 360 کام ہیں نیکیوں کے، جس میں ایک پایا جائے اللہ اس کو جنتی کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افی احد منہا، کوئی ایک آدھی میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں تو روٹین یہ ہے، ہم اگر 5 وقت نماز پڑھ لیں تو ہم کہتے ہیں جنت تو ہماری پکی ہو گئی۔ اگر کسی مسجد میں $5-10 چندہ دے دیں تو کہتے ہیں بھائی جنت تو ہم نے پکی کر لی ہے۔ اور صدیق اکبر اللہ اکبر، میرے نبی کی امت کا قائد اور اس امت کا تاجدار، وہ آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے اندر بھی کوئی ایک نیکی پائی جاتی ہے؟ میں تھوڑی سی یہاں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اور آپ سب کو، قاری صاحب قبلہ، ہر کسی کو پتا ہے ایمان کی حالت میں میرے پاک نبی کے چہرے کو دیکھنا سب سے بڑی نیکی ہے، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ جس نے ایک مرتبہ آقا کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، دنیا کا کوئی نیک شخص اس کے مقام کو پہنچ نہیں سکتا۔ اب صدیق اکبر تو سب سے پہلے حضور کے چہرے کو دیکھنے والے ہیں، پھر وہ سرکار سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میرے اندر بھی کوئی نیکی ہے؟ اچھا، ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھ لے، اور صدیق تو وہ ہیں جو حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں میرے اندر کوئی نیکی ہے۔ کوئی دین کے نام پر کچھ 4 پیسے خرچ کر دے بہت بڑی بات ہے، صدیق اکبر تو سب کچھ نبی پر لٹانے والے ہیں، پھر وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے اندر کوئی نیکی ہے۔ اس میں سیدنا صدیق اکبر نے قیامت تک آنے والوں کو درس دیا کہ نبی پاک کی صحبت کا صدقہ اللہ نے ہمیں وہ عاجزی عطا کی ہے کہ ہم سب کچھ کر کے بھی پھر یہ دعوے نہیں کرتے ہم نے بہت کچھ کیا ہے۔ یا رسول اللہ میرے اندر کوئی ایک نیکی ہے جو پائی جاتی ہو جس سے بندہ جنتی ہو جاتا ہے؟ اور میں یہ چاہوں گا آج کے جمعۃ المبارک میں یہ بات ذہن نشین کر لیں، میرے نبی نے کیا ڈگری دی، فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر، ابو بکر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ 360 کام ہیں نیکیوں کے، جس میں ایک پایا جائے وہ جنتی ہوتا ہے، اور میں اللہ کا نبی اعلان کر رہا ہوں تیرے اندر وہ سارے پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جس کی صداقت پر کسی نے کبھی شک ہی نہیں کیا۔ ابو جہل جیسا دشمن بھی کہتا تھا حضور کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ ہمارے آقا کی ذات جھوٹ سے پاک، ہمارے آقا جو فرمائے وہی سچ ہوتا ہے۔ اب اس کو ذرا سمجھیں، نبی پاک کی زبان پر سوائے سچ کے کچھ جاری نہیں ہوتا، اور پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے 360 کام ہیں جنتی ہونے کے، ایک جس میں پایا جائے وہ جنتی ہوتا ہے۔ ابو بکر تیرے اندر تو وہ سارے پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ اچھا، پھر صرف اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ آگے حضور نے فرمایا ہنیّا لک یا ابا بکر، اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، تو اتنا بڑا نیک ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جسے میں کہوں کہ یہ نیک ہے، ایک وہ ہے جسے آپ کہیں نیک ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا کتنا نیک ہے، کوئی چلو دوستی میں بھی کہہ سکتا ہے بندہ، یاری میں، اور ایک وہ ہے جس کو میرا نبی کہے، سبحان اللہ، جس کو میرا نبی کہے، اور حضور کی زبان پر سوائے دھچ کے جائے، اور الٹا حضور مبارک بھی دے۔ 360 کام ہے وہ سارے کے سارے تیرے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جس کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے لنگر نصیب ہوتا ہے، جو مصطفیٰ کا نوکر ہے،
وہ قیامت تک صدیق اکبر کے حوالے سے جب بھی بات کرے گا اسے صدیق کی ذات میں سوائے حسن کے کچھ نظر نہیں آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو ذات صدیق اکبر میں صداقت، شرافت، دیانت اور نیکی کے علاوہ کچھ اور نظر آئے وہ اپنی آنکھوں کا علاج کرائے. نگاہ مصطفیٰ کا فیصلہ یہ ہے سر سے لے کر پاؤں تک سراپا حسن، سراپا اعتقاد اور سراپا خلوص اور سراپا ایمان اور نیکی کا نام ہے صدیق اکبر. سبحان اللہ. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاک نبی نے یہ بھی اعزاز عطا فرمایا. فرمایا مختلف لوگ ہیں جنت کے مختلف راستوں سے جائیں گے. کوئی کسی دروازے سے جائے گا، کوئی کسی دروازے سے جائے گا، کوئی کسی دروازے سے جائے گا. اے ابو بکر جنت کے 8 دروازے یہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر ہم سے گزرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت کے 8 دروازے ہیں. جو جس نیکی میں جتنا زیادہ جس کی شہرت ہوگی وہ اسی دروازے سے جائے گا. کسی سے روزے دار جائیں گے، کسی سے سخی جائیں گے، کسی سے مجاہد جائیں گے، کسی سے قرآن کے قاری جائیں گے. میرے پاک نبی نے فرمایا ابو بکر جنت کے 8 دروازوں کی خواہش یہ ہے کہ ابو بکر ہم سے گزرے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق اکبر کی وہ ذات کریمانہ ہے جس سے جنت کا ہر دروازہ بھی پیار کرتا ہے، جو میرے آقا کا محبوب ہے، جو میرے اللہ کا پیارا ہے. اس لیے مومن وہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر سے پیار اور محبت کرتا ہے. حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا. چونکہ حضرت علی کی ذات اتھارٹی ہے نا تو حضرت علی سے سوال ہوتا تھا. سوال کیا گیا مولا علی سے آپ یہ بتائیں آپ کے دوست کون کون لوگ ہیں. مولا کائنات نے جو پیار بھرا جواب دیا وہ سنیے. فرمایا جتنے رسول اللہ کے دوست ہیں سارے ہی میرے دوست ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سوال کرنے والے نے اگلی بات کر دی. آپ یہ بتائیں چلو دوست تو سارے ہیں کچھ خاص بھی ہوتے ہیں. اللہ اللہ. تو میرے پاک علی نے فرمایا جتنے رسول اللہ کے خاص دوست ہیں وہ سارے ہی میرے خاص دوست ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سوال کرنے والے کو بالآخر اگلا سوال کرنا پڑا. انہوں نے کہا نہیں آپ واضح کر کے بتا دیں. اخبرنا عن ابی بکر، آپ یہ بتائیں کہ آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ نے جواب دیا. فرمایا اچھا ذاک عمران، اتنا بڑے بندے کے بارے میں پوچھ رہے ہو. سماہ اللہ الصدیق علی لسان عمر وعلی سماہ اللہ الصدیق علی لسان جبرائیل وعلی لسان محمد. ابو بکر تو وہ خوش قسمت آدمی ہے جس کا نام صدیق جبرائیل اور مصطفیٰ کی زبان پر خدا نے رکھا ہے. سبحان اللہ. تو میں بھی انہیں صدیق کہتا ہوں، اللہ انہیں صدیق کہتا ہے، جبرائیل انہیں صدیق کہتے ہیں اور نبی پاک انہیں صدیق کہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سن لو نبی پاک نے انہیں ہماری نماز کا امام بنایا تھا، ہم نے اپنی دنیا کا بھی امام انہیں بنا لیا ہے. علی ہمارے دین، علی پاک کہتے ہیں صدیق ہمارے دین کے بھی امام ہیں، دنیا کے بھی امام. سبحان اللہ. اور پھر حضرت مولا مرتضیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے قدمہ کا رسول اللہ، اے ابو بکر آپ کو مصلی پہ کھڑا کیا ہے حضور نے. فمن الذی یؤخرک، میں ابو بکر دیکھوں گا آپ کو پیچھے ہٹاتا کون ہے. بھئی مصلی نبی دیں، پہرا علی دیں، اس امام کا نام ہے صدیق اکبر. سبحان اللہ. اچھا کوئی بہت بڑی مسجد کا امام خطیب ہو تو لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں. تو صدیق اکبر کا مقدر دیکھو، نبی کے مصلی کا وارث، مصطفیٰ کے ممبر کا وارث، اور جو جماعت صحابہ نبی کے پیچھے نماز پڑھتی تھی وہ ساری نے صدیق اکبر کو اپنا امام مانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں مسجد میں بیٹھ کر کے یہ بات کہنے لگا ہوں قرآن اور سنت کی روشنی میں جس جماعت صحابہ کا سب سے اونچا بلند اور بالا مقام ہے اس ساری جماعت نے جس شخصیت کو اپنا امام مانا ہے اس ذات کا نام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ. تو ہمیں جمعۃ المبارک کے موقع پر اور آج صدیق اکبر کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے ایمان صرف اسی کو نصیب ہوگا مرتے وقت جس کو نبی پاک کے جماعت صحابہ کا ادب نصیب ہوگا. کسی ولی کا بے ادب بھی اس کا ایمان نہیں بچتا تو کوئی ولی تو صحابی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا. اہل اسلام پر ضروری ہے نبی کے صحابہ کا ادب، نبی کی اہل بیت کا ادب، حضور کی امت کے اولیاء کا ادب. اور آخری بات کر کے تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں.
حضرت سیدنا امام زین العابدین عالی مقام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ صدیق اکبر کا حضور کی بارگاہ میں کیا مقام تھا؟ فرمایا جو آج ہے، اللہ کرے کہ ہم سب گنبد خضرا حاضر ہوں، آمین آمین اور یہ کرونا کی وبا سے اللہ پوری دنیا کو نجات عطا کرے۔ آمین آمین اچھا انہوں نے کہا جو آج ہے مقام وہی کل تھا۔ اب دیکھیں نا نبی کے بیٹے بولتے ہیں تو کتنا مختصر، گھنٹوں کی تقریر منٹ میں ختم کر دی۔ فرمایا آج جا کے دیکھو سرکار کی مزار کے ساتھ ابو بکر کا مزار ہے، دنیا میں بھی ایسے تھا، حضور کے بعد ابو بکر ہی تھے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان میرے نبی نے آج بھی قبر انور میں اپنے ساتھ سلایا ہوا ہے، اور آج بھی جو بندہ گنبد خضرا پر جاتا ہے نبی پاک کو سلام کرنے کے بعد دوسرا سلام صدیق اکبر کو کرتا ہے، گنبد خضرا اسے سمجھا دیتا ہے حاضر ہونے والے تجھے پتا چل گیا ہے نبی کے بعد ابو بکر کا مقام ہے۔ آپ اس بات کو کبھی سمجھیں، آپ کسی بڑے بزرگ کو ملنے جاتے ہیں تو اس کو مل کے بندہ بیٹھ جاتا ہے، اور اگر وہاں کسی دوسرے کو بھی سلام کریں تو اس کی اہمیت ہے نا جس کو سلام۔ مجھے لگتا یہ حضور نے ابو بکر کو ساتھ سلا لیا، فرمایا ادھر لیٹو، جو مجھے سلام کرنے آئے گا آنکھوں کے سامنے تجھے بھی سلام کرواؤں گا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اور خوش نصیبی آپ دیکھیں جو گنبد خضرا کو آج بھی ایمان کی حالت میں دیکھ لے، اللہ ہر کسی کو زیارت نہ کرے، اسی پر اسے موت آئے، حضور نے فرمایا اس کی سفارش میں کروں گا۔ جو گنبد خضرا کو دیکھ لے اس کی سفارش تو حضور کریں گے، اور جسے نبی نے ساتھ لٹایا ہوا ہے، اور حضرت عمر کو بھی ساتھ لٹایا ہوا ہے، تو بھائی یہ تاریخیں شریخیں نہیں چلیں گی۔ جو نبی کو پیارا ہے وہ امت کو بھی پیارا ہے، جو حضور کے ساتھ لیتے ہیں وہ آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، امت ان سے پیار کرتی ہے۔ اور میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جس کا ایمان کامل ہے وہ تو مدینہ پاک کی پاک مٹی کا لحاظ کرتا ہے، تو جو نبی کے پہلو میں لیٹے ہوں وہ صدیق اکبر کے شان کے مالک ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آج جب ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کر رہے ہیں اس کا مطلب کسی کا دل دکھانا نہیں، اپنے رب رسول کو خوش کرنا ہے۔ بے شک بے شک بے شک مومن وہ ہے جس کا دل نبی کے صحابہ کے بارے میں صاف ہے۔ بے شک بے شک اگر حضور کے صحابہ کے حوالے سے کسی کا دل صاف نہیں، اس کا کوئی عمل رب کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہوگا۔ ہم تک دین ان کی وجہ سے پہنچا ہے۔ بے شک جو بندہ نمک حلال ہے وہ نبی کے صحابہ کا وفادار ہے۔ بے شک بے شک یہ سبحان اللہ قرآن ہم تک پہنچا، یہ سارا دین ہم تک پہنچا، حدیثیں ہم تک پہنچی۔ ہم 14ویں 15ویں صدی میں پیدا ہو کر جن سے لنگر کھائے انہی کا حیا نہ کریں۔ اللہ اللہ اور صدیق اکبر اس پوری جماعت صحابہ کے قائد اور لیڈر کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق پاک سے اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت تھی جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ محبوب خدا تھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گنبد خضرا میں جس شخصیت کو سرکار کے ساتھ قیامت تک سلامیاں نصیب ہو رہی ہیں وہ ذات صدیق اکبر کی، اللہ اللہ اور ان کے ساتھ جناب فاروق اعظم کی ذات ہے۔ اور ہم کتنے مقدر والے ہیں، نبی کے صحابہ کے بھی نوکر، نبی کی اہل بیت کے بھی نوکر۔ ایک گزارش یہ کروں گا، سیدنا صدیق پاک نے کہا تھا کہ حضور میرے اندر بھی کوئی نیکی پائی جاتی ہے، آج جمعہ کے اس مبارک موقع پر میں بھی یہ چاہوں گا میں اور آپ سارے اپنے گریبان میں جھانکیں، یار ہمارے اندر بھی کوئی چیز ایسی ہے جو مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ اللہ اپنی نمازوں پہ غور کریں، اور ایک حدیث پاک اگر آپ محسوس فرمائیں تو بھی میں سناؤں گا، جی نہ فرمائیں تو بھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کی نماز عصر رہ جائے نہ پڑھے، نماز عصر نہ پڑھے، وہ یوں سمجھے میرے اہل و عیال بھی جل گئے، میرا سارا مال بھی جل گئے، اللہ نہ گھر بچا نہ خاندان بچا۔ میں دوبارہ کہنے لگا ہوں، حضور فرماتے ہیں صرف عصر کی نماز جو نہ پڑھے، عصر کی نماز ضائع کر دے، وہ سمجھے میرے گھر کو بھی آگ لگ گئی اور میرا خاندان بھی سارا جل گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج گریبان میں جھانکیں حضور کی اس حدیث کو دیکھ کر، ہم جلے ہوئے ہیں یا بچے ہوئے ہیں؟ ہم بڑی ترقی سمجھتے ہیں، ابھی کس بات کی ترقی؟ ترقی تو وہ ہے جس کی تصدیق میرا نبی کرے۔ اور ایک اور حدیث بھی اس کے ساتھ سن لیں، سرکار نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں صبح کی نماز مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں اور جا کے آگ لگا دوں ان گھروں کو جن گھروں میں لیٹے ہوئے لوگ صبح کی نماز نہیں پڑھنے آتے۔
اچھا مجھے ایک بات بتائیں، جس گھر کو نبی اپنے ہاتھ سے آگ لگائے وہ کسی عاشق رسول کا گھر ہوگا؟ ہم ادھر بڑے دعوے کرتے ہیں ہم رسول کے عاشق ہیں جی، ہم یہ ہیں وہ ہیں، اور خدا کے بندے یہاں چلو اور مجبوری ہیں، آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، گھر میں تو پڑھیں۔ ہماری نمازیں اگر چٹ ہو گئیں تو عشق کس بات کا؟ حضور تو فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز گئی وہ سمجھے میرے گھر کو آگ لگ گئی، میرے مال کو آگ لگ گئی، اور ہم کہتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں۔ تو نبی جس کو ترقی نہ سمجھے وہ ترقی ہوتی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری ترقی کے فیصلہ نگاہ محمد کرتی ہے۔ اور صدیق اکبر کا درس کیا ہے؟ سب کچھ کر کے بھی آقا سے پوچھتے ہیں حضور میرے اندر بھی تو پائی جاتی ہے؟ اور ہم اپنے آپ کو جھانکیں، ہمارے اندر بیماری یہ پڑ گئی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، دوسرے کو ٹھیک نہیں سمجھتے۔ سب سے بڑی مصیبت ہی یہ ہے۔ اور جو خود ٹھیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار مجھ سے تو زیادہ بندہ کوئی اور گڑبڑ ہے ہی نہیں، وہ تو ڈرتا رہتا ہے۔ اور بھائی گھر میں کچھ ہو تو اجڑنے کا ڈر ہوتا ہے، گھر ہی اجڑا ہوا ہو تو کس بات کا ڈر؟ ڈرتے ہی وہ ہیں جن کے پلے کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آج کے قاری صاحب کا بھی شکریہ، اللہ طیبہ سینٹر کو آباد رکھے، جتنی بھی اور جگہیں آپ یہاں رہتے ہیں اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ میں مسافر ہوں، رسول اللہ کے دین کے لیے ہاتھ جوڑ کر آپ سے ایک درخواست کرنے لگا ہوں، یار لمبے چوڑے چکر میں نہ پڑے، جہاں بھی ہیں 5 وقت کا سجدہ خدا کو نہ دیں۔ میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں جو 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا حضور کی نگاہ میں وہ عاشق نہیں ہے۔ یا صرف 5 وقت کی نماز کی پابندی تو کر لیں، اس نماز کی پھر برکتیں دیکھنا۔ اور جس کے کھاتے میں نماز نہیں وہ اجڑا ہوا شخص ہے۔ ہم نے کتنا رہنا ہے؟ آپ دیکھیں فیس بک کھولیں، نوجوان لوگوں کی ڈیتھ، روزانہ نئی خبریں، تو کیا ہم نے نہیں مرنا؟ تو مرنے کے بعد یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ ماشاءاللہ تو مالدار تھا لہذا آرام سے سو جا، وہاں یہ پوچھا جائے گا فرائض کی پابندی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ رزق کے حلال کے لیے کمائی کی کوشش کرنا یہ بھی ثواب ہے، لیکن رزق کی خاطر نماز چھوڑ دینا، دنیا کے 4 سانسوں کی خاطر نماز چھوڑ دینا، میں لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا۔ آپ یہاں جب نماز کی پابندی کریں گے شاید دوسرے ملکوں کی وجہ سے نہیں، پاکستان یا اسلام میں زیادہ ثواب ہوگا کہ یار کس جھنجھٹ سے نکل کر آپ نماز کے لیے آتے ہیں۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں، صرف آج کے بعد میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، دل ہی دل میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز رب کی بارگاہ میں سجدہ ضرور کرنا۔ مالک کو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے اور آپ کے گھر کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اپنے چھوٹے بچوں کو اور اپنی گھر والیوں کو بھی نماز کا پابند کریں، اور اپنی نسل کو بچا کر حضور کی نوکری میں دینا یہ آپ کا پہلا فرض ہے۔ بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے تو آپ جہاں دیں گے وہیں چلے جائیں گے، ان بچوں کو حضور کے لیے بچانا۔ مجھے اب سمجھ آتی ہے حضور نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو میرا پیار سکھانا۔ حضور کو پتا تھا بچے تو پھر جدھر بھیجو گے ادھر چلے جائیں گے، حضور نے امت کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تمہیں بچے ملیں کسی اور کو نہ دے دینا، مجھ محمد کی نوکری کے لیے بچانا۔ تو ہماری بیٹیاں ہوں یا بہنیں، ہمارے بچے ہوں یا بھائی چھوٹے جو ہمارے انڈر ہیں، کوشش کریں ان کو سرکار کے پیار سکھانے کی۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ طیبہ